السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ بیان کیا گیا۔ تو سیم وہی واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس واقعہ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی چلوں جس کا اس واقعے کے ساتھ بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ مکہ میں حکمران قبیلہ تھا بنو جرہم، تو ایک اور قبیلے کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا قبیلہ تھا نا وہ بازی لے گیا، تو جب بنو جرہم وہاں سے بھاگا تو جاتے جاتے نا اس نے زمزم کا کنواں بند کر دیا، زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس کو برابر کر کے نا بھر دیا۔ 300 سال تک وہ کنواں بند رہا۔ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پیدائش سے بھی پہلے کا۔ اب 300 سال وہ کنواں بند رہا، تو جب حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار بنے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ پاک پانی نکالو۔ اب ان کی آنکھ کھل گئی، صبح اٹھ کے وہ سوچنے لگے کیا پاک پانی۔ اگلے دن پھر وہی خواب آیا کہ خواب میں کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ پاک پانی نکالو، پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب تیسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاک پانی نکالو، تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ پاک پانی، کیا ہے وہ پاک پانی۔ تو آواز آئی، خواب میں ہی آواز آئی کہ عبد المطلب صبح تم کعبہ کے صحن میں جا کے بیٹھنا اور ایک کوا آئے گا اور وہ 3 مرتبہ اپنی چونچ جس جگہ پر مارے گا وہاں پہ ہے وہ پاک پانی۔ اب صبح جب عبد المطلب بیدار ہوئے تو وہ کعبہ کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے، اور ایسا ہی ہوا، ایک کوا آیا اور اس نے 3 دفعہ اپنی چونچ کو زمین پہ ایک جگہ پہ مارا۔ تو خواب میں بھی کیونکہ ایسے ہی بتایا گیا تھا، عبد المطلب نے فوراً سے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ جو چشمہ ہے نا جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا، زمزم کا چشمہ، وہ یہاں پہ ہے، آؤ سب مل کے نا اس کو کھودتے ہیں۔ تو سب نے جواب دیا کہ کیا وہ اب رہ گیا ہوگا، اس کنویں کے بند ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں، تو تم رہنے دو عبد المطلب، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے، میں تو یہ ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا اور کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا اور کام شروع کر دیا، کھدائی، روز کھدائی کرتے۔ اب سنگلاخ پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صحرائے عرب کی زمین کیسی ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا روز کھدائی کرتے ہیں، تو ایک دن جب تھک گئے نا تو بیٹھ گئے، تو حضرت عبد المطلب بولے کہ کیا وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، مطلب اللہ کے نام پہ ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ انہوں نے یہ قسم اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 کی بجائے 15 بیٹے عطا کیے، 10 کی بجائے 15 بیٹے عطا کیے۔ اب جب وہ بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے اللہ سے کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک اللہ کو قربان کروں گا، تو اب تم میں سے کسی ایک کے قربان ہونے کا وقت آ گیا۔ تو اب بیٹے بولے کہ والد محترم آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ حال دیکھیں کہ زمانہ کفر ہے اور والد کی فرما برداری دیکھیں ذرا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عبد المطلب بولے کہ نہیں، میں ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں قرآن اندازی کروں گا، تو قرآن میں جس کا نام نکلے گا نا تو اس کو میں ذبح کروں گا۔ اب قرآن ڈالا گیا تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا۔ اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو پیارے بھی بڑے تھے، محبت جاگی دل میں، لیکن سرداری کے خلاف سمجھی یہ بات کہ محبت غالب آ جائے، تو چھری اٹھائی اور میدان میں لے گئے، کھڑے ہو گئے۔ تو جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو مکہ میں تو کوہرام برپا ہو گیا، سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک سردار سامنے آئے اور بولے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اب آپس میں سب کا جھگڑا شروع ہو گیا
تو سب ایک طرف سب نے کہا کہ یہ نہیں ہے، ایک ہم قربان نہیں کرنے دینا، یہ جہالت ہے، ہم نہیں اس کو کرنے دیں گے قربانی ایک بیٹے کی۔ تو اب ساری جو تھے سارے سردار اور سارے قبیلے ایک طرف اور حضرت عبد المطلب ایک طرف۔ اب سب نے مل کے فیصلہ یہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ وہ دور ایک کاہنہ رہتی ہے، کاہنہ نجومی ٹائپ جو عورت نجومیوں کو کہتے ہیں نا، تو وہ ایک دور ایک کاہنہ رہتی ہے، تو اس کے پاس چلتے ہیں، اس نے جو فیصلہ کیا نا تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اب سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، تو وہ بڑی دور رہتی تھی، اس کے پاس سارے اکٹھے ہو کے گئے اور اس نے سننے کے بعد سب کا اس نے مسئلہ سنا، بات سنی۔ تو اس نے سننے کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ تمہارے ہاں اگر ایک قتل ہو جائے تو اس کا کیا عوض ہوتا ہے، کہ قتل کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اگر جو ہے اس کے جس کو قتل کیا جائے اس کے گھر والے معاف کر دیں تو قتل کا عوض کیا ہوتا ہے، اگر قتل کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کا عوض کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم ایسا کرو، 2 پرچیاں لو اور ایک پر لکھو عبداللہ اور ایک پر لکھو 10 اونٹ اور کوڑا ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکل آیا نا تو تم 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دینا، 10 اونٹ بڑھاتے جانا جب تک عبداللہ کا نام نہ نکلے۔ یہ فیصلہ بڑا اچھا تھا، سارے اس پہ متفق ہو گئے۔ گھر آئے تو سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ذاتی 100 اونٹ صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے، ان میں سے 10 الگ کیے اور 2 پرچیاں لیں، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور ایک پہ 10 اونٹ لکھا گیا۔ اب جب کوڑا نکالا نا تو کوڑا نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا، انہوں نے پھر 10 اونٹ اور اس طرف کر دیے، دوبارہ کوڑا ڈالا، پھر جب نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام۔ اب تیسری دفعہ انہوں نے پھر 10 اونٹ ادھر کا اور کر دیے، پھر کوڑا ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، 40 اونٹ دوسری طرف کر دیے گئے، پھر کوڑا ڈالا، پھر 10 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ اس طرف کر دیے گئے۔ ایسے مسلسل 10 دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا نا، تو جب آخری دفعہ ایسا ہوا، 10ویں دفعہ ایسا ہوا نا کہ انہوں نے کوڑا ڈالا اور کوڑا حضرت عبداللہ کا نام کا نکلا، تو آخری 10 اونٹ جو تھے وہ بھی اس طرف کر دیے گئے۔ اب 100 اونٹ حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی ختم ہو گئے، اب سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اب ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ۔ اب آخری دفعہ جب کوڑا ڈالا تو کوڑے میں نکلا 100 اونٹ، تو سب نے نعرہ لگایا، سب خوش ہو گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ اور کرو۔ پھر جب دوبارہ کوڑا ڈالا گیا تو پھر نام نکلا 100 اونٹ، تو پھر تیسری دفعہ پھر ایسا کیا گیا تو پھر نام نکلا 100 اونٹوں کا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ سے 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور سب نے سجدہ شکر ادا کیا، تو اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اب اگلا واقعہ وہی واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے جو حضرت ہاشم کے ساتھ ہوا، اور وہی واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا، مطلب حضرت عبداللہ اور حضرت ہاشم دادا اور پوتے کے درمیان سیم ایک ہی طرح کا واقعہ ہوا۔ جس طرح حضرت عبداللہ کو ایک عورت نے آفر کی کہ 100 اونٹ لے لیں اور ایک رات میرے ساتھ گزار لیں، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ میرے سے 100 اونٹ لے لے، وہ اونٹ جن 100 اونٹوں نے تیری جان بچائی تھی۔ مطلب اس عورت کا واقعہ، اس عورت کا بات کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، کہ اس عورت نے کہا کہ میرے سے 100 اونٹ لے لے جو تجھے بچانے کے لیے قربان کیے گئے تھے، اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایک رات گزار لے۔ تو حضرت عبداللہ کا بھی جواب ویسا ہی تھا جیسا ان کے دادا کا تھا کہ میں ایک پاکیزہ اور شرافت کا پیکر ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو تھوڑے دنوں بعد ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اب جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہو گئی تو تھوڑے دن بعد جب وہ دوبارہ بازار سے گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب اپنی ماں کی کوکھ میں آ چکے تھے، پیدائش قریب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نور نبوت حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب جب دوبارہ حضرت عبداللہ بازار سے گزرے تو وہ عورت پھر ملی، تو حضرت عبداللہ نے اس کو کھڑا کر کے کہا کہ تم جو مجھے حرام کام کی دعوت دے رہی ہے تو آؤ کیوں نہ حلال کام کرے تو شادی کر لیتے ہیں۔
تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تم غلط عورت نہ سمجھنا، میں پرانی کتابوں کی جاننے والی ہوں، اور میں نے تمہارے چہرے ماتھے پہ نور نبوت دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ نور میری، یہ امانت، یہ نور میری کوکھ میں آ جائے، تو اس لیے میں نے تمہیں یہ آفر کی تھی، تم مجھے غلط عورت نہ سمجھنا۔ وہ نور تو آمنہ لے گئی، مجھے اب کوئی طلب نہیں ہے۔ تو یہ وہ واقعہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ہاشم دونوں کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت عبداللہ کی جان کو بچانے کے لیے حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو یہ ہے میرے نبی کی حسب و نسب، ان کی شرافت۔ سیم کہانی جو دادا کے ساتھ پیش آئی وہی پوتے کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور نور کے ساتھ اپنے باپ دادا کی نسل سے ہوتے ہوتے دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے۔ ہو درود تجھ پر بھی آمنا، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔